أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورۃ القدر لیلۃ القدر کے متعلق اس سورت میں بیان ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ القدر بھی اسی لیے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ مکی سورت ہے، 5 آیات، 30 الفاظ اور 121 حروف پر مشتمل ہے۔ ترجمہ اس سورت کا یہ ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے بتلایا کہ وہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین، روح القدس، وہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اللہ کے حکم سے ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ اس سورت کی آیات اور اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، جس چیز کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یعنی عمل کرنے کے لیے، تو اگر ہم اس کی طرف آ جائیں تو یاد رکھیے کہ ہم حقیقت میں مسلمان بن جائیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو پھر سے تابع فرما کر دے۔ ہمیں ہر وقت یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں قرآن کا تابع اور فرما بردار بنا دے، قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور صرف ہمیں نہیں، اللہ تو اس پوری امت کو قرآن کی سمجھ اور ہدایت عطا فرما دے۔ دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے دعاؤں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ القدر کی شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور وہ شخص دن کو جہاد کرتا تھا، رات بھر عبادت میں گزار دیتا۔ جب یہ واقعہ اہل ایمان نے سنا تو وہ متعجب ہوئے اور خیال کیا کہ ایسے لوگوں کے درجات جو پوری رات عبادت کرے اور دن میں جہاد کرے اور 1000 مہینوں تک، تو اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ تو جب انسان کسی کی نعمت کے بارے میں اور پھر اس کو یہ نظر آئے کہ یہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا، تو بعض دفعہ مایوسی بھی آتی ہے، نا امیدی بھی آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی یہ خیال ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کی عبادتوں کی کیسے
مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم میں اتنی ہمت کہاں اور ہماری اتنی عمریں کہاں. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلہم من یجوز ذلک. میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں. اور ہم دیکھ لیں یہ مشاہدہ ہے ہمارا کہ 60-70 سال ایک میکسیمم عمر ہے کہ جس میں عام طور پر جو ہے لوگوں کا ہم امت محمدیہ والوں کا انتقال ہو جاتا ہے. بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں جو اس سے آگے جا رہی ہوں یا 100 کو کراس کر رہی ہوں. تو اب عمر 60 سال 70 سال، تو اب ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے. 60 سال کی زندگی میں 30 سال تو سو کر گزر جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے دن کا نصف حصہ کام کاج میں گزرتا ہے اور باقی نصف جو ہے وہ رات کو سونے میں گزرتا ہے. تو 30 سال تو ہمارے سونے میں گزر گئے اور باقی بچے 30 سال، اور ان 30 سالوں میں 10 سال تو بچپن کی زندگی کی نکال دیں تو اس کے باقی بچے 20 سال. اب 20 سال کی زندگی ہمیں ملتی ہے اور اس زندگی کے اندر ہم شادی بیاہ، لہو لعب، گانے، فلمیں، ڈرامے اور دنیا کی خرافات کے اندر اگر ہم گزار دیں اور اللہ کی طرف ہم رجوع نہ کر سکے تو مجھے بتلائیے کہ پھر ہم نے کیا کمایا اور اپنے نصیب کو ہم نے کیسے اچھا بنایا. کچھ بھی نہیں ہم کر سکے. زندگی بڑی مختصر ہے، وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے. اور اپنے محبوب کا امتی بنانے کے بعد اس سے بڑا فضل ہمیں یہ کیا ہم پر کہ ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، کلمے کی، قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. اور پھر اس سے آگے بڑھیے کہ اللہ نے اس سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود ایک اور عظیم نعمت رمضان المبارک کی نعمت عطا فرما دی ہے. اور رمضان المبارک کی پھر ساعتیں، دن اور رات کی 60 ساعتیں ہیں، 60 دن ہیں، 30 دن ہیں، 30 راتیں ہیں، 60 جو ہے وہ دعائیں ہماری بنتی ہیں، ایک دن کی ایک رات کی. اور پھر اس سے بڑا اللہ کا کرم دیکھیے وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک سورت نازل کی، سورۃ القدر، اور وہ اسی واقعے کے پس منظر میں واقع ہوئی کہ جب صحابہ کرام میں یہ جذبہ آیا کہ ہم ایسے 1000 مہینوں والی عبادت کرنے والے لوگوں سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس رات، اس مہینے میں، وہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم تھوڑے وقت کے اندر عبادت کر کے ہزاروں سال کی عبادت کا اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور ہر سال اللہ ہمیں یہ رات عطا فرما رہے ہیں، تو گویا کہ ہر سال ہزاروں مہینوں کی عبادتیں ہم کر کے گویا کہ گزشتہ امتوں کے ہزاروں مہینوں کی عبادت کرنے والے لوگوں سے ہم عبادت میں، درجات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی اور اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. قدر فرمائی، لیلۃ القدر. قدر کیا ہے؟ قدر کے 2 مفہوم ہیں. قدر کا ایک معنی ہے عظمت اور شرافت. تو گویا کہ لیلۃ القدر، یہ جو رات ہے، یہ عظمت اور شرافت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے. اور قدر کا دوسرا معنی ہے تقدیر. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں انسان اور کائنات کے لیے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کو وہ فرشتوں کو حوالے کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو نوٹ کروا دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک اب سارے معاملات کیا چلنے ہیں. جیسے مشائخ نے فرمایا کہ شب برات 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے وہ بجٹ بننے کی رات ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی جو رات ہے یہ بجٹ آؤٹ ہونے کی رات ہے، بجٹ کو پیش کرنے کی رات ہے کہ بجٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تاکہ آئندہ لیلۃ القدر جب آئے گی
تو اس وقت تک کے جو معاملات ہیں، کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو خوشیاں ملنی ہیں، کس کو غم ملنے ہیں، کس پر کیا حالات آنے ہیں، کیا اس کی زندگی کے اندر عمل وہ کرے گا یا کس کے لیے وہ جستجو کر کے کیا عمل کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تدبیر انسانوں کے حوالے کر دی ہے، اختیار دے دیا ہے کہ تدبیر تم کرو، اختیار ہے تمہیں، تم اپنے تدبیر سے جو بھی عمل اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضلیت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے۔ اس رات میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شور شرابے میں اور گانے بجانے میں، گھومنے پھرنے میں، محفلیں سجانے میں وقت گزار دیتے ہیں، اور جو اس رات کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کم لوگ استغفار دعاؤں کے اندر لگتے ہیں، عبادت میں لگتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو اجاگر کریں کہ لیلۃ القدر میں کرنے کا کام کیا ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ساری استغفار کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عام طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں اور 300 بار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا عمل اختیار کر کے اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اے امت والو کہ تمہیں تو بہت زیادہ ہی استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء تو محفوظ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 300 دفعہ استغفار کر کر یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ کم سے کم 300 بار تو کر ہی لیا کرو۔ تو ہم اس رات کو استغفار کی تسبیح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور تیسرا کام نماز، نفل نماز کا، صلاۃ التوبہ کا، صلاۃ التسبیح کا ہم اہتمام کریں، اور چوتھا کام جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے دعا کا ہم اہتمام کریں۔ تو ہم لہو لعب میں، اور پھر ایک اور بات، آج شیطان نفس جو ہے انسان کو ویسی ترکیبیں سجاتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کو جو افضلیت کے اعتبار سے جس کی جو وقت کی ضرورت ہے اس کو چھڑوا کر دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ نعت خوانی شروع کر دی، حمد و نعت کی محفل سجا لی، اب پوری رات گزر گئی، رات جو ہے وہ 10-11 بجے محفل شروع ہوئی، رات 2-3 بجے تک محفل لگی، اس کے بعد سحری کی، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور یہ گمان کیا کہ ہم نے پوری رات عبادت کر لی ہے۔ بھئی لیلۃ القدر کی رات کی جو عبادتیں ہیں ان میں کہیں نعت خوانی کا ذکر نہیں ہے، نعت خوانی افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے لیے دن کا وقت موجود ہے اور راتیں موجود ہیں اور ایام موجود ہیں۔ آپ لیلۃ القدر کی رات کو ایسے سارے کاموں کے لیے آپ وقف نہ کریں، آپ جو ہے صرف ان کاموں میں لگائیں جس کام کا ہمیں حکم دیا گیا اور جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ انسانی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہی کام کیا جاتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھایا جاتا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پیا جاتا ہے، لباس کی ضرورت ہے تو لباس اختیار کیا جاتا ہے، کام کاج کی ضرورت ہو تو کام کاج کیا جاتا ہے، بیماری ہو جائے تو دوا کھائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ عبادتوں کے معاملے میں جو عبادتوں کے وقت ہیں اور جس وقت جو عبادت افضل ہے کرنی چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسری عبادتوں میں، دوسرے نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ راشن تقسیم کریں، آپ کھانے کھلائیں، سحریاں کرائیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات کے اندر آپ اس کام کو موقوف کریں، آپ صرف عبادت میں یہ وقت کو گزاریں۔ انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت موجود ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ایک فارمولہ موجود ہے۔ آپ ایسی راتوں کو ایسے کاموں میں لگا کر اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے وقت کو آپ ایسی چیزوں میں صرف کر کے جو ہے وہ اصل کام سے نہ ہٹ جائیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کون کرے؟ جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تہجد گزار ہو، جو معتکف ہو؟ نہیں، سب کریں گے۔ لیلۃ القدر تو ہے ہی ان کے لیے کہ جو اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور معافی کون مانگے گا؟ جو گناہگار ہے۔
ایک وہ ہے کہ ایک نیک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، ایک وہ ہے کہ جو بظاہر میں اس کو پتہ ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ تو اس لیے سب کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ ہم مستر محتاج بن کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہماری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا بس ہم نے یہ نیک کام کر لیا ہماری معافی ہو گئی۔ ہمیں جری بھی نہیں ہونا، بہادر بھی نہیں بننا، ہم نے عاجز بننا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جبرائیل امین کی معیت میں نازل فرماتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر معافی مانگنے والے کی معافی کو قبول فرماتے ہیں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں پر جو ہے وہ اللہ کے تذکرے ہو رہے ہوں، جہاں پر اللہ سے معافیاں مانگی جا رہی ہوں۔ تو ایسی جگہوں کو تلاش کر کے فرشتے ان دعاؤں میں، ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جب دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے جس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایسی نیک مجلسیں، نیک محفلیں لگتی ہیں، چاہے وہ اکیلا بندہ محفل لگا کر بیٹھا ہو، چاہے وہ پوری جماعت کو لے کر بیٹھا ہو، ہر نیک عمل کرنے والا وہ مجلس محفل لگانے والا ہے، اس لیے کہ فرشتے وہاں پر موجود ہیں، فرشتوں کی مجلس وہاں پر لگ چکی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے اس کے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تلاوت کیا کرتے تھوڑی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کو محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں ان کو ہم محسوس کریں گے تو ہمیں محسوس ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑی آواز سے ہم تلاوت کریں جس کو ہم خود سن رہے ہوں، ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ قاری قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، اتنا شوق جذبہ بڑھتا ہے تو اس کے قریب آتے آتے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو لگاتا ہے، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو لگاتا ہے، اور اللہ کے قرآن کی برکتوں کو، نور کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اپنی جنات اور شیاطین اور انسانوں کی مخلوق کو اللہ نے عطا کی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پڑھنے کی نعمت نہیں دی، سننے کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو وہ اس کے لیے سنتے ہیں، اور وہ جو ہے قاری قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو بہت زیادہ نوازتا ہے، اور جب محروم کرنے پر آتا ہے تو سالوں کی عبادتیں بھی کام نہیں آتی۔ تو ہمیں جو ہے یہ، اور اس پوری رات برکت رات ہوتی ہے اس میں، اور رات شروع کب ہوتی ہے؟ اب یہ ایک دو باتیں بہت اہم ہیں، وہ یہ ہیں، ایک تو یہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز کے وقت سے۔ عشاء کا وقت جو شروع ہوتا ہے یہاں سے رات شروع ہوتی ہے، اور یہ ختم ہوتی ہے سحر، انتہائی سحر پہ، طلوع فجر کے وقت۔ تو ہماری یہ رات 2 بجے نہیں ہوتی، 3 بجے نہیں ہوتی، 4 بجے لیلۃ القدر نہیں ہوتی، لیلۃ القدر عشاء کے وقت سے شروع ہو چکی ہے۔ عشاء کی نماز آپ لیلۃ القدر میں پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے تراویح لیلۃ القدر میں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کے اندر بھی دعائیں مانگیں تو لیلۃ القدر کا تصور کر کے مانگیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس ابھی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، لیلۃ القدر کے لیے رات کو آؤں گا پھر میں دعا مانگوں گا، نہیں، آپ پورے وقت کے اندر جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیلۃ القدر کا تصور کر کے دعا مانگیں۔ اور لیلۃ القدر کتنی راتیں ہیں؟ ایک رات ہے، 27ویں شب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتیں، 5 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پھیلی ہے کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں شب کو چراغاں ہو رہا ہے، روشنیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر زیادہ جو ہے اہتمام ہو رہا ہے، اور باقی راتوں کے اندر اہتمام کیا، دعائیں بھی نہیں ہو رہی، رات سو کر پوری گزاری جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اب آج کے دور میں جب کرونا کی وجہ سے ہمارے اعتکاف پر پابندیاں لگیں، ہماری عبادتوں پر پابندیاں لگیں، تو لوگ عبادت میں آگے بڑھنے کی وجہ اور زیادہ سست ہو گئے۔ تو خدا را اپنی سستی کو دور کیجئے۔ لیلۃ القدر 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو بیانات ہو رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، عبادتوں کی راتیں ہیں، تو اس کو آپ عبادت سے منور کیجئے۔ سونے میں، ڈرامے دیکھنے میں اور کلپ دیکھنے میں اور باقی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم اس وقت کے اندر ہم سب بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور عبادتیں ہم اور وقت میں کر سکتے ہیں۔ راتوں کو ہم عبادت کے لیے ہی وقف کر دیں، اور عبادت کے ساتھ ہی ان کو ہم منور کریں اور روشن کریں، اور اپنے دلوں کی سیاہی کو ہم دور کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ خطائیں دیکھتا ہے اور عطائیں بند نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا ہے اور عطائیں بند نہیں کرتا، سمجھ کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ مہربان اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی کے واقعات تو بے شمار ہیں، بس یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے اور لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات کو دیکھیے، خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، شرابی کو بھی کھلا رہا ہے، قادیانی کو بھی کھلا رہا ہے، مرزائی کو بھی کھلا رہا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی دین میں، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ تو اگر بندہ مومن ایمان کی حالت میں عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اگر معافی مانگے تو اللہ ضرور اس کو معاف بھی کرے گا اور اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔